معزز ساتھیوں، یہ ہماری مجلس عمومی کی میٹنگ ہے، نہ کوئی پریس کانفرنس ہے نہ کوئی جلسہ ہے۔ ادھر باتیں سمجھنے سمجھانے کی ہوتی ہیں، جلسے میں ٹھہر کر بات کروں تو پھر دیکھنا بنتا ہے۔ مجلس عمومی کی بات میں تو آڈیو کی گفتگو بھی سنی جا سکتی ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ماشاءاللہ 15 اکتوبر 2023 روز اتوار کو ہمارے ضلع نواب شاہ صوبہ سندھ میں حضرت مولانا عبدالقیوم چنہ دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر جمعیت علماء اسلام پورے ضلع کی مجلس عمومی میں ہم جمع ہیں۔ میرے یہاں آنے کا واسطہ بنے ہیں ہمارے بھائی بلال نناری صاحب اور بھائی ارشاد صاحب، اللہ ان نوجوانوں کی زندگیوں میں برکات عطا فرمائے۔ میرے ساتھیوں، میں دو چار باتیں وہ کرنے لگا ہوں جو باتیں ہماری جماعت کے عہدے داروں کے لیے ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ ہم لوگ ایک اس جماعت کے رکن ہیں جو جماعت آج سے 100 سال پرانی اپنی تاریخ رکھتی ہے، اور اس جماعت کے افکار حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے جو طے فرمائے ہیں، ہم ان کے ساتھ اپنی نسبت رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دو چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، ہم نے جماعت کو کس طرح چلانا ہے۔ نمبر 2، عوام میں کس طرح بات کرنی ہے۔ جماعت میں چلانے کی ترتیب جماعت کا آئین ہوتا ہے جسے دستور کہتے ہیں، اور عوام میں بات کرنے کی ترتیب جماعت کا منشور ہوتا ہے۔ ہر بندے کو دستور بھی یاد ہونا چاہیے، ہر جماعت کے ذمہ دار کو منشور بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آج ہم بنیادی محنت یہ نہیں کرتے۔ میں کچھ دنوں پہلے اپنے صوبہ خیبر پختونخوا کے امیر فرزند مفتی محمود رحمہ اللہ حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب کی دعوت پر پشاور میں سوشل میڈیا کنونشن سے بات کر رہا تھا، تو میں نے پورے صوبائی سوشل میڈیا کنونشن میں بھی یہ بات کی ہے۔ میں نے کہا جماعت کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم جیب سے موبائل نکالیں اور امیر صاحب سے کہ امیر صاحب ایک سیلفی دے دیں، اس سیلفی کو میں اپلوڈ کر کے بتا دوں میں ضلع کے امیر کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اسے جماعت کا کام نہیں کہتے۔ جماعت کا کام وہ ہے جو منظم ہو، جس میں تنظیم ہو، جس میں نظم ہو، جس میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہو، اور ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہم کس جماعت کے رکن ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو یہ بات ذہن سے نکال لیں کہ سیلفی ماسٹر ہم لوگ نہیں ہیں۔ ہم اس طرح نہیں ہیں کہ میری قائد سے مصافحہ نہیں ہو سکی، میری میٹنگ نہیں ہو سکی، میں جماعت میں نہیں چلتا، میرے جلسے پہ نہیں آئے میں بات نہیں کرتا۔ نہ، ہم لوگ آپس میں ایک جسم کی مانند رہیں۔ بعض اوقات بندہ پورے جسم پر پانی بہا کے غسل کرتا ہے، بعض اوقات صرف وضو کے اعضاء پر پانی بہا کے وضو کرتا ہے، اور بعض اوقات صرف چہرہ دھو لیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں نے چہرہ دھویا ہے تو مجھے پاؤں سے بغض ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں نے بازو دھوئے ہیں تو مجھے اپنے سر سے بغض ہے۔ جی نہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے قیادت وہیں کام کرتی ہے۔ اس سے یہ آپ اخذ نہ کریں، یہ مسائل نہ نکالیں کہ مجھ سے جماعت کے اندر کوئی یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا۔ دوسری بات، ہماری جماعت کے جتنے ذمہ دار ہیں، ہمیں معلومات دستور کی بھی اور منشور کی بھی ہونی چاہیے۔ میں نے اس دن ایک ساتھی کی بات ایک جگہ سنائی، میں نے کہا کہ ہمارے جماعتی علاقے کے ذمہ دار ہیں، جب میں نے بات کی تو مجھے کہنے لگے مولانا مجھے تو دستور اور منشور کا فرق بھی نہیں آتا، پہلے تو ہمیں دستور اور منشور کا فرق بتائیں کہ دستور کیا ہے اور منشور کیا ہے، پھر ہم آگے بات کریں گے۔ میں نے کہا دستور کے مطابق جماعت چلتی ہے، منشور کے مطابق ہم عوام کو چلاتے ہیں، کہ ہم کریں گے کیا، یہ بات سمجھانی چاہیے۔ اور پھر دستور میں باقاعدہ اختیارات طے ہیں۔ امیر کا اختیار کیا ہے، جنرل سیکرٹری کا اختیار کیا ہے جسے ہم ناظم کہتے ہیں، اس کا کیا اختیار ہے، پھر اس کے ساتھ جو سالار ہیں ان کا کیا کام ہے، اور اسی طرح جو باقی حضرات ہیں، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں سالار ڈیوٹی پہ ٹھہرا ہوتا ہے نا، مجھے بڑی خوشی ہو، میں وہیں سے آیا نا، سارے سالار اپنی ڈیوٹی پہ ٹھہرے تھے، کوئی بھاگ کے نہیں آیا کہ مجھے سیلفی دے دے، کوئی نہیں آیا مجھ سے مصافحہ کر لے۔ کیوں؟ اس کی ڈیوٹی ہے پہرہ داری۔ اگر اس دوران وہ بھاگ کے آ جائے مجھے سیلفی دے دے تو اس نے اپنی ڈیوٹی میں خیانت کی ہے۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے سالاروں کی تربیت بہت اچھی ہے۔ اس طرح معاملے کو لے کر چلنا چاہیے اور ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ اور جو ہم رکن بنتے ہیں جماعت کے رکن بننے میں ہمارے پاس 10 پیچھے پوائنٹ موجود ہوتے ہیں۔ 10 یہ رکنیت فارم کے پیچھے دیکھیں نا، 10 قوائف موجود ہیں کہ ہر کارکن کو یہ 10 کام کرنے چاہیے۔ تو آپ ان 10 چیزوں کو پڑھیں، ہر بندے کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ یقین مانیں اس کی 10ویں شک میں آپ کے سامنے پیش کروں نا، وہاں لکھا ہوا ہے کہ
دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ اپنے مسلک اور مذہب کی ترویج کرنا اور باطل فرقوں کے خلاف آئین کے دائرے میں رہ کر کارروائی کرنا، یہ ہماری جماعت کے 10ویں نمبر کا اصول ہے. ہمیں اس کو بھی رکھنا چاہیے. ہم اس ترتیب پہ چلیں کہ کس ترتیب پر ہمارے اکابر چلے ہیں. ہم ڈھیلے ہوتے ہیں تو پکے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، سخت ہوتے ہیں تو انتہائی سخت ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میانہ روی اختیار کریں، کہاں سختی کرنی ہے کہاں نرمی کرنی ہے، یہ جماعت کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں، تبلیغ بھی ہمارا کام ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی ہمارا کام ہے، لیکن نرمی کہاں ہے، سختی کہاں ہے، اس میں فرق موجود ہے. اب جو دشمن ملک کے بارڈر اور سرحد پر جو فوجی پہرا دے رہا ہوتا ہے، ایک وہ ہے، اور ایک تبلیغی جماعت کا کام ہمارا عالم، ہمارا بھائی کر رہا ہوتا ہے ملک کے اندر. ان دونوں کے لہجے میں فرق ہے. جو وہاں ٹھہرا ہے اور جو جہاں کام کر رہا ہے، یہاں والا کہے گا بھائی جان آپ یہ بات مان لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، پیار سے بولے گا ایسا نہ کریں بھائی، برا کام نہ کریں، اچھا کر لیں. اور جو فوجی پہرہ دار سرحد پہ ٹھہرا ہے نا، وہ ایسے نہیں کہے گا کہ بھائی جان آپ میری سرحد کو کراس نہ کریں، آپ کے پاس بھائی جان ویزا نہیں ہے، پر برائے کرام آپ اپنے ملک میں رہیں. جی نہیں، انہیں کلاشن کی زبان استعمال کرنے کا، ہٹ خبردار تم آ گیا ہے. تو ہر لہجے کا فرق ہے، ہر جگہ کا فرق ہے. یہ دیکھیں کہ میں بات اپنوں سے کر رہا ہوں یا بات غیروں سے کر رہا ہوں. ہم غیروں والا کام اپنوں کے ساتھ نہ کریں اور اپنوں والا معاملہ غیروں کے ساتھ نہ کریں. یہ جماعت کی ترتیب ہے. بعض اوقات جماعت میں یہ ترتیب بھی چلتی ہے کہ امیر صاحب تک کارکن کی شکایت پہنچتی نہیں ہے، اس کو کوئی شکایت ہوتی ہے وہ پہنچتی نہیں ہے، پہنچائے بغیر ناراض ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی سوال ہے، تو اپنے ذمہ داروں تک، اپنے بڑوں تک، جماعت کے ذمہ داران اور اکابرین تک اپنی شکایت کو پہنچائیں. انشاءاللہ آپ کی شکایت حل ہوگی. کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، میں ایک ضلع میں گیا، وہاں جمعیت کے ہمارے جماعت کے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے کہا جی اس نے پریس کانفرنس کر لی ہے. میں نے کہا کس کے خلاف؟ پریس کانفرنس کا زمانہ کوئی جمعیت پہ تو نہیں چل رہا. کہتے ہیں جی اس نے کی ہے جماعت کے خلاف. میں نے کہا وجہ؟ کہتے ہیں امیر اور جنرل سیکرٹری اس کی بات نہیں سنتے تھے تو اس نے صحافیوں کو بلایا اور پریس کانفرنس کر دی. میں نے کہا بہت بری بات ہے، جماعت چھوڑنی ہو تو چھوڑ دے. اس طرح کی بدماشی کرنے کا کیا مطلب؟ جس برتن میں بندہ کھاتا ہے اس برتن میں بندہ سوراخ نہیں کرتا، نمک کا بھی لحاظ کرتا ہے انسان. تو ہمیں چاہیے ہم ان تک جا کر یہ بات پہنچا دیں، ان تک معاملے کو پہنچائیں، پوری عاملہ میں بات کریں، جس جگہ فورم ہے اس جگہ بات کریں. آپ یقین مانیے، میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں، توجہ رکھنا. ہم ملک میں ہیں نا، ہم یہاں سیاست بھی کرتے ہیں، ہم یہاں بات بھی چلاتے ہیں، لیکن جب ملک سے باہر جاتے ہیں ہماری قیادت ہمیں سکھاتی اور بتاتی ہے کہ ہم سیاست کو ملک میں رکھ کے جاتے ہیں. باہر ہم صرف پاکستانی ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، مجھے یہودی ایجنٹ سے اختلاف تھا، ہے اور رہے گا، پوری جماعت کو ہے. ہم نے ان کے دور میں جب ان کا طوطی بولتا تھا حکومت پر، ایجنسی ان کے ساتھ، پولیس ان کے ساتھ، ادارے ان کے ساتھ، نیب ان کے ساتھ اور جوڈیشری ان کے ساتھ، ہم نے اس وقت بھی ان کی فرعونیت کو للکارا ہے اور ہم بزدل نہیں بنے. لیکن یہ اسی دنوں کی بات کر رہا ہوں، میں پاکستان سے باہر ایک ملک میں تھا. وہاں کے میڈیا نے مجھ سے پاکستان کی داخلی سیاست پر سوال کیا تو میں نے اسے بڑے طریقے سے جواب دیا جیسے پاکستانی ہونے کا جواب تھا. وہ بار بار اصرار کر رہا تھا کہ میں جماعت کے معاملات پہ یا ملک کے معاملات کے اندرونی پہ بات کروں. میں نے اسے جواب دیا، میں نے کہا جی نہیں، میں یہاں پاکستانی ہوں، میں یہاں ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میں اپنے ملک کی بات کروں گا، باقی سیاست میں کس کے ساتھ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ میں پاکستان میں بات کروں. یہ کام تو ہمیں اس 2 نمبری جماعت پی ٹی آئی نے سکھایا ہے کہ جب یہ امریکہ گیا اور وہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا مجھے پاکستان جانے دو، میں نواز شریف کا ایسی اس کے کمرے سے نکالوں گا جیل سے. یہ 2 نمبریاں تو ان کی ہیں کہ وہاں پہ جا کے اپنی قیادت کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ہمیں جمعیت علماء اسلام کے کارکن ہونے کے ناطے یہ چھرکا پن نہیں کرنا چاہیے. ہم سنجیدہ رہیں اور سنجیدہ طریقے پہ رہیں. اب دیکھیں نا، کچھ دنوں پہلے پشاور میں حضرت مولانا نے کہا نا کہ جب ہمارا مخالف جیل میں ہو میں اس پہ رد کروں، مجھے مزہ نہیں آتا. یہ کیوں کہا؟ مولانا یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ اس کو رہا کر دو، جو اس نے ہار بیچے ہیں، جو اس نے بالیاں بیچی ہیں، جو اس نے بریسلیٹ بیچے ہیں، یا جو اس نے انگوٹھیاں بیچی ہیں، یا جو پاکستانی خزانے کو نقصان دیا معاف کر دو، باہر لے آؤ. نہیں، مولانا بتانا چاہتے ہیں کہ موقف ہمارا ہے، لیکن ہم موقف کو ذاتیات پہ نہیں لاتے، ہم نظریات پہ رکھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر مجرم کو رہا کر کے آپ یہاں لے آؤ. لوگوں نے اس پر یا صحافیوں نے حاشیہ چڑھایا کہ مولانا کہتے ہیں اس کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں جو مجرم ہے اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے، چاہے باہر ہو چاہے اندر.
لیکن دیکھیں اس جگہ بھی مولانا نے ہمیں کتنی بات سمجھا دی کہ آپ ایسا کریں. تو میرے بھائیوں میں بھی آپ سے بات کرتا ہوں کہ یہ مجلس عمومی کی بات ہے, یہ کوئی عوامی جلسہ نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں یوں بازو چڑھا کر بات کروں جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا ہے. ہم عوامی جلسے میں نہیں ہیں, ہم مجلس عمومی میں ہیں. یہاں کارکن کی تربیت ہونی چاہیے, اور مجلس عمومی میں کارکن کو وقت ملتا ہے وہ کھڑا ہو کے اپنے امیر سے بات کرے, ذمہ دار سے بات کرے, جنرل سیکرٹری سے بات کرے کہ میرے علاقے میں یہ مسئلہ ہے, میرے یونٹ میں یہ مسئلہ ہے. پھر امیر وہاں تک پہنچے, ذمہ دار وہاں تک پہنچے, وہ امیر تک آئیں, تو اس طرح کی ترتیب چلائیں. اور اس کے ساتھ جو حضرت نے فرمایا نا کہ اکابرین کی ترتیب پر میں ایک بات عرض کروں, میں ایک جملہ آپ کو سمجھاتا ہوں. جمعیت علماء اسلام آج اپنا 100 سالہ منا چکی ہے, لیکن الحمدللہ نہ ہم کل عدم ہے, نہ ہمارے اوپر کوئی کرپشن کا الزام ہے, نہ ہمارے اوپر کوئی 2 نمبری کا الزام ہے. اس کی وجہ ہمارے سامنے ایک چیز ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قیادت کی پالیسی کیا ہے, اس کو فالو کیا ہے. دیکھیں کارکن کے جذبے ہوتے ہیں, کارکن کے جذبات ہوتے ہیں, لیکن وہ جذبہ قیادت کی پالیسی کے ماتحت ہوتا ہے. کبھی اپنے جذبے کو قیادت کی پالیسی پہ آگے نہ لائیں. حضرت قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ, میں 1991 کی بات کر رہا ہوں, جس وقت جھنگ میں الیکشن تھا, اس وقت حضرت مولانا جھنگ میں تشریف لے گئے اور جذباتی نوجوانوں سے گفتگو کرتے ہوئے سن 1991 میں یہ بات کی تھی. یہ آن دا ریکارڈ اس زمانے کی ٹیپ ریکارڈ میں موجود تھا, میں نے خود سنا. مولانا وہاں فرمانے لگے کہ جمعیت کے کارکنوں ایک بات ذہن میں رکھنا کہ وقت میں قیادت کی پالیسی پر اعتبار کرو, کارکن کے جذبے پہ نہیں. اور پھر کہا آؤ میں تمہیں حضور کی زندگی میں اس کی مثال دیتا ہوں, اور پھر مثال دی کہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا. سورۃ فتح آیت نمبر آخر رکوع نمبر آخر میں موجود ہے. حضور پاک علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں, حلق کرا رہے ہیں یا ہم قصر کرا کے بال کٹا رہے ہیں. صحابہ کو خواب سنا, صحابہ نے کہا اٹھیں اور چلیں عمرے پہ, تو مدینہ سے چل پڑے. راستے میں آئے تو حدیبیہ پر کفار کی طرف سے روک دیا گیا. تو اب جب روک دیا گیا تو اس وقت پریشانی ہو گئی تھی. حضرت عثمان گئے, صلح حدیبیہ کی بات ہوئی, عروۃ بن مسعود الثقفی آئے, معاہدہ لکھا گیا, سہیل بن عمر کی بات آئی, ابو جندل کی بات آئی. یہ پورا ایک واقعہ ہے جو میں سمجھانے لگا ہوں. کہتے ہیں اس جگہ جب حضور پاک علیہ السلام کے سامنے کافروں نے یہ شرط لکھی کہ آپ معاہدے میں اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ نہیں لکھیں گے, آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں گے. کیوں؟ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو آپ سے جنگ کرتے, اسی لیے کہ آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی. حضرت عمر بڑا غصہ ہوئے کافروں پہ کہ یار یہ کوئی بات ہے. پھر اس کے بعد ایک شرط آئی کہ جو مسلمان بن کے تمہارے پاس آئے گا آپ اسے آج کے بعد واپس کرو گے, اور جو کافر بن کے ہمارے پاس آئے گا واپس نہیں کریں گے. کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے مان لی. اس طرح شرطیں آتی گئی, نبی علیہ السلام مانتے گئے. اور اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں ہوگی, آپ علیہ السلام نے مان لی. بہت سی شرائط آئیں جو حضور پاک مانتے گئے, اور اس میں شرط تھی کہ جب تک مخالفت نہیں ہوگی معاہدے کی 10 سال تک معاہدہ چلے گا. نبی علیہ السلام مانتے گئے. تو حضور علیہ السلام نے مان کے جب معاہدے کی دعا کرنا چاہی تو حضرت عمر نے آ کر کان میں عرض کیا, یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں. فرمایا ہم حق پر ہیں. وہ باطل پہ نہیں ہے. فرمایا جی باطل پہ ہے. کہا ہمارے شہداء جنت میں نہیں ہیں. فرمایا جنت میں ہیں. کہا ان کے مردار دوزخ میں نہیں ہے. فرمایا دوزخ اور جہنم میں. تو کہا یا رسول اللہ پھر یہ کیوں ہے کہ ہم اتنی باتیں ان کی مان رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو فرمایا کہ عمر آپ صبر کرو, اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. کہتے ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں ہم آگے چلے, صلح ہو گئی, قرآن نے آیت اتار دی, انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے آپ کو کھلی فتح دی. حضرت عمر کہتے ہیں میں ایمانی طور پہ مان گیا, لیکن میرے ذہن میں ایک خیال آتا تھا یہ کیسی فتح ہے, ہم تو گویا جھک گئے ہیں, ہم تو کافروں کے سامنے کوئی جھکنے کی بات نعوذ باللہ بنتی ہے. تو ایک خیال آتا, لیکن میں حضور پر اعتماد رکھتا, قرآن پر ایمان رکھتا. 1 سال گزرا, کافروں نے معاہدے کی مخالفت خود کی, معاہدہ ٹوٹا, اور اللہ نے 2 سال میں مکہ فتح کرا کے رکھ دیا. مولانا فرمان صاحب دامت برکاتہ فرمانے لگے یہ ہے کارکن کا جذبہ اور قیادت کی پالیسی. کارکن کا جذبہ اپنی جگہ پر, قیادت کی پالیسی جب کارکن کے تابع ہو جائے فتح نہیں ملتی. ہاں جب کارکن خود کو قیادت کی پالیسی کے تابع کرے پھر فتح ان کے قدم چومتی. تو آج آپ جو بیٹھے ہیں نا, میں بھی آپ کو کہتا ہوں, ابھی آپ نے مجھے کیا کہا کہ میں کرسی پہ بیٹھوں. کیوں؟
تاکہ سب مجھے دیکھیں، نیچے سے آپ نہیں دیکھ رہے۔ اب میں جواب دینے لگا۔ جو قائد ہوتا ہے نا، جو جماعت کا بڑا ہے، وہ ایسے چھت پہ ٹھہرا ہوتا ہے، اونچی جگہ پہ، وہ ہر جگہ کے حالات دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو کارکن ہے نا، وہ نیچے بیٹھے، اس کو نہیں پتا اور یہ فیصلہ کیوں کیا جماعت نے، یہ فیصلہ کیوں کیا جماعت نے۔ بھائی جو چھت پہ ٹھہرا ہے نا، اس کو پتہ ہے دور سے لشکر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، دور سے کوئی تکلیف ہے یا نہیں ہے، دور سے بارش ہے یا بادل ہے یا آندھی ہے یا پانی ہے یا دھوپ ہے، اس کو پتہ ہے، ادھر کے بیٹھنے والے کو پتہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اسی طرح ہمیں جماعت کی قیادت پر اعتماد کرنا چاہیے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا، ایک بات میں مزید آپ کو سمجھانے کے طور پہ کہتا ہوں، جس وقت ہم قیادت پر اعتماد کریں گے تو قائد کے ساتھ ٹھہریں گے نا، پھر ہمیں لالچ بھی دیا جائے گا پیسوں کا، اور اسی طرح اور لالچیں بھی دی جائیں گی۔ آپ نے اس لالچ کو نہیں دیکھنا، قیادت پر اعتماد کو دیکھنا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، سورۃ نمبر 9 سورۃ توبہ کی آیت اٹھائیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی فرماتے 50 دن تک اللہ کے رسول نے مجھ سے بات چیت بند فرما دی تھی۔ اس دوران ملک غسان، رومیوں کے گورنر اور بادشاہ نے مجھے اپنے بادشاہ کا خط لکھ کے دیا کہ کعب بن مالک تو خزرج قبیلے کا بڑا، تیرے ساتھ تیرا نبی یوں کر رہا ہے، تجھے دھتکار رہا ہے، آ ہمارے ساتھ آ جا۔ وہ خط آیا تو کہتے ہیں وہ وقت تھا جب حضور کی بول چال بند، میری ایک کوتاہی کی وجہ سے صحابہ کی بول چال بند، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ میں مدینہ کے بازار میں تھا، قاصد نے خط دیا، میں نے خط پڑھا تو میں نے کہا یار مجھ سے میرے اپنے ناراض ہیں، اس کا یہ مطلب ہے میں کافروں کے پاس چلا جاؤں؟ اس نمائندے کو میں نے کہا ادھر آ، تجھے بادشاہ نے بھیجا نا کہ کعب سردار تو جواب دے، آ میں تمہیں جواب سمجھاتا ہوں۔ کہتے مدینہ کے بازار میں تندور جل رہا تھا، میں گیا اور اس کے خط کو آگ میں ڈالا، میں نے کہا تیرے خط کو میں نے جلا دیا، جا اپنے بادشاہ کو پیغام دے دے۔ دیکھیں 50 دن کی ناراضگی ہے، اور وہ بھی ولی کی ناراضگی نہیں، نبی نے منہ پھیرا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہوا ہے، بیویوں تک تو منع کر دیا ان کے قریب نہ جاؤ، لیکن اس کارکن کے جذبے نے قیادت پر اعتماد رکھا، اللہ نے قرآن میں آیت اتار کے ان کی صفتوں کو قیامت تک کے لیے بیان فرما دیا۔ تو ہم کارکنوں کو بھی قیادت پہ اعتماد کرنا چاہیے، اپنے ذاتی تقاضوں کو دبا کر جماعتی تقاضوں کی بات کرنی چاہیے۔ میں رائے میں تھا، حضرت جی مولانا جمشید علی خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے صوبہ سندھ سے ہی ہیں، حضرت مولانا جمشید صاحب ایک جملہ فرمانے لگے کہ ذاتی کاموں کو چھوڑ کے اجتماعی کاموں کو اپناؤ گے تو رب کریم اجتماعی طور کے اوپر تمہارے اوپر کرم اور فضل کے سمندر بہائے۔ دیکھیں آج فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر خون بہا جا رہا ہے مسلمانوں کا، مسجد اقصیٰ اور فلسطین میں مسلمانوں کے اوپر بمبارمنٹ ہو رہی ہے، ہم اپنے ترتیب پہ اپنی طاقت کے مطابق کھڑے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اس وقت ملک پاکستان میں کون سی جماعت کا قائد ٹھہرا ہے سوائے ہمارے قائد کے؟ کون سی جماعت ٹھہری ہے سوائے ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام کے؟ کس نے سٹینڈ لیا ہے؟ باقی تو سارے ایک ایک ٹویٹ کر کے پتلی گلی پکڑ کے چلے گئے، اور قائد محترم رات بھی فلسطینی سفیر کا یوں ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے اظہار یکجہتی کر رہے تھے۔ کہاں گئے وہ لوسی جو کہتے تھے مولانا نے اسرائیل کے حق میں بات کی ہے، یہ اس پشتون باپ کے بیٹے نے تماچا مارا ہے ان لوسیوں کے چہروں پر جنہوں نے حضرت قائد ملت اسلامیہ کے خلاف بک بک کی تھی۔ نعرہ تکبیر، جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جماعت کی جواب کے لیے دلائل آپ کو پتہ ہوں۔ یہ ایک شخص نے مجھے کہا کہ مولانا نے کیوں کہا کہ انسانی حقوق کا خیال کرو؟ میں نے کہا اے دماغ خراب بندے، کالی اینک لگاؤ تو سفید چونا بھی کالا نظر آتا ہے، تمہیں قیادت کی بات ان نحوست زدہ دماغوں میں سمجھ نہیں آئے گی۔ حضرت مولانا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ ایک عورت کو حضور نے قتل ہوتے میدان جنگ میں دیکھا، فرمایا ما کانت ھذہ تقاتل، یہ لڑنے والی تو نہیں تھی، اسے کیوں مارا؟ بچوں کو منع کیا، بچوں پر تلوار نہ اٹھاؤ، مریضوں پر نہ اٹھاؤ، قیدیوں پہ نہ اٹھاؤ، بوڑھوں پہ نہ اٹھاؤ۔ تو آج وہی کام مولانا نے کہا ہے تاکہ سنت کے مطابق چلو۔ یہودی بے غیرتی کرتا ہے، ہم مسلمان نبی کے پیروکار ہیں، مولانا تو یہ بتا رہے اور تم الٹا میں نے کہا کہہ رہے ہو۔ اور اگلے دن حماس کی جماعت کے سربراہ نے یہی بات سمجھا کے بات فائنل کر دی، یہی بات ہے۔ حماس تو جماعت ہے، اس کا نام حماس نہیں ہے، یہ تو ان کا اشارہ ہے۔ یہ 4 الفاظ ہیں، ہا میم الف سین، یہ ایک ایک لفظ سے ایک ایک لفظ مشتق ہے۔ حرکت المقاومت الاسلامیہ یہ ان کی جماعت ہے۔
تو حرکہ سے ہا لیا، مقاویہ سے میم لیا، اسلامیہ سے الف اور سین لیا، تو حرکت المقاومت الاسلامیہ یہ حماس بنا۔ اس کے خلاف پروپیگنڈا آیا، یہ اہل تشیع کی جماعت ہے، مخالفین کی ہے، یہ وہ۔ خدا جزائے خیر دے مولانا محمود صاحب کو، جو رائمنڈ تبلیغی مدرسہ کے فاضل ہیں، فلسطین کے رہنے والے ہیں، پاکستان سے بڑھ کے گئے ہیں، انہوں نے اردو میں پرسوں بیان ریکارڈ کرا دیا کہ ہماری جماعت ہے، سارے اہل سنت والجماعت ہے، سنی مسلمان ہیں، اس کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں تو ہماری جماعت ٹھہری ہے۔ تو آپ دیکھیں ہر جگہ مظلوموں کے لیے کتنی جمعیت علماء کی محنت ہے۔ تو میں بات کا خلاصہ دے کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تمام ساتھی یہ طے کر لیں کہ ہم دلائل کے ساتھ عوام کو راضی کریں گے، دلائل کے ساتھ عوام تک موقف پہنچائیں گے، دلائل تک مخالفین کو سمجھائیں گے، چاہے وہ زبانی بات ہوگی، چاہے پریس کانفرنس کی ہوگی، چاہے جلسے کی ہوگی، چاہے عوامی بات ہوگی، چاہے انٹرنیٹ پر چیٹنگ اور کمنٹس ہوں گے، ہم سنجیدہ زبان میں بات کریں گے۔ ہمارے پاس ان کی زبان والی بات نہیں ہے، یہ جانے اور ان کا کام جانے، تو اس طرح نہیں ہے۔ تو ایک شخص نے مجھے کہا کہ تم سنجیدہ زبان میں بات کرتے ہو، تمہارا مولوی فضل الرحمان تو اس دن کہہ رہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی تتلیاں زمین گرم ہوگی تو ہمارا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، تو کہتے ہیں یہ تو عورتوں کی توہین کی ہے اس نے۔ میں نے کہا نہیں، عزت دی ہے، تتلی تو عزت کا نام ہے۔ تم نے ماں و بہنوں کو جا کر نچایا، اگر مولانا اس کی جگہ کہتے کہ جو روڈ پہ ناچنے والی رنڈی کی اولاد ہے، پھر تمہیں اچھا لگتا؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا تمہیں تو عزت دے کے اس نے تتلی کہا، تمہیں اس پہ موت پڑتی ہے؟ نہیں، تمہیں تمہارا وہی لفظ کہیں جس کے تم مستحق ہو، تمہیں وہی کہنا چاہیے۔ پھر اس کو سمجھے، کہتے اچھا 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 آپ نے ٹھیک کیا۔ میں تبھی کہتا ہوں دلیل کے ساتھ مخالف کو سمجھاؤ کہ ہماری اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں کمزور سمجھ رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب آپ اس طرح سمجھائیں گے، اس طرح بتائیں گے، پھر جا کر بات بنے گی۔ تو یہ دلائل کے ساتھ کارکنوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ آج کی یہاں آمد میں بہت سے واسطے، مولانا عبدالقیوم صاحب سے بھی ایک یاری دوستی کا تعلق ہے۔ یہ میرے دونوں بلال اور ارشاد بیٹھے ہیں، ان کا بھی ارشاد تھا میرے اوپر، اور پھر مجھے ان نے پیغام دیا بھائی راشد کا بھی، اللہ ان کو خوش رکھے، کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں ضروری آنا ہے، ان کا بھی ایک پیار ہے حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب کے ساتھ۔ تو یہ سارے واسطے جمع ہیں، میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ ان کا ماشاءاللہ کب مارچ شروع ہو رہا ہے؟ 27 کو نا؟ تو اس میں نواب شاہ سے ہی ہے، وہاں پہ آپ ابتدائیہ میں داخل ہو تو اس اچھا یہاں پر، تو اس مارچ کا بہترین طرح استقبال ہونا چاہیے، کریں گے؟ میں آپ کو آسانی ترتیب بتاتا ہوں، جتنے بندے بیٹھے ہیں نا، ہر بندہ طے کر لے کہ میں 20 ساتھی لاؤں گا، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہر بندہ طے کر لے میں 15-20 دوست کو لاؤں گا۔ 15-20 دوستوں کو لانا کون سا منع ہے؟ ہم 15-20 دوستوں کو وہاں جو ہے نا کیا کہتے ہیں سمجھانے کے اوپر ہم یہ نہیں کر سکتے، تو ساتھی کیسے لائیں گے؟ تو اس لیے آپ سب محنت کریں گے۔ گھروں میں جو ہماری پردہ دار مائیں بہنیں ہیں ان کو دعاؤں کا کہیں، گھر میں بیٹھ کے وہ ہمارے لیے بھی دعا کریں، فلسطین کے لیے بھی کریں، اور فلسطین میں اسرائیل جو بمباری کر رہا ہے اس کی مصنوعات کے بائیکاٹ کی بھی مہم چلائیں گے نا۔ یہ 2 دن میں بائیکاٹ ہوا ہے میکڈونلڈ کا، کل رو رہے ہیں انٹرنیٹ پر یہ ٹویٹیں کر کے کہ ہم پاکستان والے وہ میکڈونلڈ نہیں ہیں جو اسرائیل میں ہیں۔ میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو، اگر تم وہی نہیں ہو تو تمہارا مین مینیو وہی، تمہارا لوگو وہی، تمہارا انٹرسٹ وہی، تمہاری پوری ترتیب وہی۔ اگر تم ان کے نہیں ہو تو ان سے برات کا اعلان کرو، بہت اچھا موقع ہے۔ یقین مانے ترکی کا جو وہ میکڈونلڈ ہے نا، اس نے کوئی $4 ملین دیے ہیں فلسطین کے لیے، اور کہا میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا صرف $4 ملین تم سے نہیں لیں گے، آپ یہ ان کا عنوان بدل دو، مینیو بدل دو، ان کی ترتیب بدل دو، ہم آپ کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ بہت اچھا موقع ہے۔ تو میں پاکستانی میکڈونلڈ کو بھی کہتا ہوں یاد رکھنا، تم اپنا مینیو یہودیوں والے مینیو سے بدلو، ہم آپ کے خلاف بائیکاٹ میں نہیں چلیں گے۔ اگر تم ان کے ساتھ چلو گے تو ہم محمد عربی کے غلام تمہارے خلاف چلتے تھے، چلے ہیں اور چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔